باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے دنیا بھر کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے گود لیا بیٹا۔ ایک صاحب اپنی بیگم کے ساتھ سیر پر جا رہے تھے تو دونوں نے آواز سنی بچے کے رونے کی۔ جو جب قریب گئے تو کوڑے کے ڈھیر پہ وہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ ان کی بیگم نے بچے کو اٹھا لیا، انہوں نے بھی سہارا دیا۔ انہوں نے اپنے برقعے کے اندر بچے کو لے لیا، بچہ چپ ہو گیا۔ جسم کی گرمی لگی، بچہ چپ ہو گیا۔ وہ گھر لے آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کی طرح اس کو بھی پالا جیسے بھی ہو سکا۔ اپنے بچوں کو انہوں نے تعلیم دی، دونوں بچوں کو۔ ایک بچے نے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ شادی کر لی، اس پہ ان کو بہت دکھ ہوا۔ دوسرا بچہ اپنی بیوی کے کہنے پر چلا اور اس نے وہ مکان بھی اپنی بیوی کے نام کر دیا۔ ایک روز ان میں جب خرچ ہوئی آپس میں بہت زیادہ، ماں بہو میں، بیٹوں میں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو منہ بولا بیٹا تھا، یعنی گود لیا بیٹا جو تھا، اس نے کہا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری ہے۔ تو اس سے کہا کہ تو 2 کوڑی کا نوکر، تیری یہ ہمت۔ اس پہ ہاتھ اٹھانے لگا تو اس نے ہاتھ کو روکا، کہتی ہاں تم مجھے مارو۔ اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ یا تو یہ رہ لیں یا میں رہ لوں۔ تو جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنا مکان کہیں اور لے لو، تم کھاتے ہو پیتے ہو اور بس روزگار ہو۔ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ اب برسے روزگار ہیں، اپنا گھر لے لیں، تو آپ کہیں علیحدہ اپنا مکان لے لیں۔ تو بیوی لڑکے کی بولی کہ یہ مکان تو میرا ہے، میرے نام ہے۔ تو ان کو بہت صدمہ ہوا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا اپنی ماں کے نام کرانا، تو اس نے اپنی بیگم کے نام کرا دیا۔ اس طرح وہ جو تھے آ گئے، گھر سے باہر آ گئے، تو تم رہو۔ تو اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، تو جو گود لیا بیٹا تھا اس نے کہا پاپا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں کرتا ہوں بندوبست۔ ان کے بیٹا کوئی بات نہیں، کہنا آپ ہم کہاں گزاریں گے، کہاں رہیں گے۔ تو وہ ایک سرائے میں گیا، وہاں جا کے اس نے جگہ لے لی اور وہ لے آیا، کھانے پینے کو بھی لے آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اچانک ان کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی، دکھ اتنے زیادہ تھے۔ تو اس بچے نے ان کا مرتے دم تک بہت ساتھ دیا، کوئی بیٹا قریب نہیں آیا۔ تو انہوں نے جب کچھ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے جو کام کیا اس میں بہت زیادہ آمدنی ہوئی، تو انہوں نے سب دولت جو تھی وہ تقسیم کر دی، تھوڑی بچوں کو بھی دی، بیوی کو اور اس گود والے بیٹے کو بھی۔ اور کہا بیٹا دیکھ، اس میں وصیت میں یہ تھا کہ بیٹا تم نے ہی مجھے نہانا ہے اور تم نے ہی مجھے قبر میں اتارنا ہے۔ یہ ہے ایک کہانی، اس لیے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے لیے کوئی مشکل نہ بناؤ تاکہ وہ پریشان ہو جائیں اور پریشان ہو کے وہ لقمہ اجل ہو جائیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں معاشرے میں بھلائی، بھائی چارہ اور سوچ سمجھ کے چلنے کی توفیق ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ بات پسند آئی تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، دوستوں کو شیئر کرنا، میرے چینل سبسکرائب کرنا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ۔